دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل میں تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ دو صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کی پہاڑ۔ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ کیا تعمیر کر رہے ہو؟ یہ قلعہ بنا رہے ہو؟ فرشتے اس کے قریب آئے۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا، اس کے بدلے میں ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کچھ ایسے بھی صدقے ہوتے ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں، ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، اگر صدقہ مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا تھا۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی دو صدقوں میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ رات میں اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیں آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اور اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے گا، جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے کفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپے یا پیسہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ کے برستی ہے، یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم دو صدقے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صدقے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی، سب سے بلند مرتبہ شخصیت نے اس دنیا میں اپنی آمد کا اعلان فرمایا۔
یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحم و سکون اور خوشبوؤں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا نہ چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کو محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض کام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم ہستی اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن اصل عزت، اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پہ کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے لیے جس سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں، جسے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ مرحلہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں، روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال، دولت یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں۔ پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال، خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 مال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے پر عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت سے بری ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے کہ بعد میں پورا کرتے۔
اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں رکھتا، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی دنیا سے جانے پر صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کی سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور ایک موقع پر جب آپ طائف کے وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے بھیجا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماہ مبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہماری زندگی میں خوشحالی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔